بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 86 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ حصہ چہارم ہے اس کا، مقدس بیت المقدس کی فتح کا۔ تو دوستو، شہنشاہ فیڈرک نے ایک خط تحریر کیا تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نام ایک مختصر تحریر کیا تھا کہ ہماری بے خبری کی باعث تم چوروں کی طرح یروشلم میں داخل ہوئے۔ اگر ہمیں بروقت تمہارے شیطانی ارادوں کا پتہ چل جاتا تو یہ حادثہ کبھی رونما نہ ہوتا جو آسمان نے اپنی خونبار آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے ارض مقدس کو ناپاک کر دیا۔ تمہاری پچھلی تمام خطاؤں سے چشم پوشی کی جا سکتی، مگر یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اگر تم عبرتناک سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو ہم شاہان یورپ جو تمہارے اندازوں سے زیادہ بااختیار اور طاقتور ہیں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتے ہیں، اور خاموشی سے بیت المقدس خالی کر دو، اور اس کے ساتھ ہی ان نقصانات کا ازالہ بھی کرو جو تمہارے ہاتھوں یا عیسائیوں کو پہنچتے ہیں۔ اگر اس مدت میں شاہان یورپ کے حکم پر عمل نہ کیا گیا تو یاد رکھو کہ پورا ایشیائی کوچہ خون کے سیلاب میں غرق ہو جائے گا، اور جب وہ سیلاب اترے گا تو تمہارے انجام پر رونے کے لیے ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچے گا۔ انتہائی لاف زنی، غرور، نمائش اور فرعونی دواؤں سے بھرا ہوا یہ خط پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ پھر اس نے شاہ جرمنی فیڈرک کے خط کے جواب میں صرف 2 سطریں تحریر کی۔ ہمارا اللہ زبردست طاقتور اور قدرت اور حکمت کا مالک ہے۔ ہم اسی کے کرم کے بھروسے پر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو 2-4 علاقے عیسائیوں کے قبضے میں رہ گئے ہیں وہ بھی جلد از جلد خالی کر دیں تاکہ تمہاری قوم آنے والی تباہی سے محروم رہ سکے۔ شاہ جرمنی فیڈرک نے یہ تنبیہ آمیز خط اس لیے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر شاہان یورپ کے جنگ جلال کا بہت گہرا اثر ہوگا، اور وہ نفسیاتی طور پر معروب ہو جائیں گے، جس کا فائدہ میدان جنگ میں عیسائی لشکر کو پہنچے گا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی 2 سطری جواب نے اس کا منصوبہ اسی پر الٹ دیا۔ پھر فیڈرک غصے میں بھرا ہوا 1 لاکھ منتخب سپاہی لے کر مقدس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس نے ہنگری اور الگیریا سے گزر کر یونانی علاقوں کو اپنی گزرگاہ بنایا۔ پھر وہ کوہ طور کو عبور کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہنشاہ فیڈرک دریائے سالف کو عبور کر رہا تھا کہ اچانک فیڈرک کا گھوڑا ہوتے کھانے لگا۔ خوف اور دہشت کے سبب فیڈرک کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگامیں چھوٹ گئی اور وہ خود ہوتے کھانے لگا۔ اپنے شہنشاہ کی حالت دیکھ کر دوسرے غوطہ خور سپاہی دریا میں کود پڑے، اور جب فیڈرک کو باہر نکالا اس وقت تک وہ نیم جاں ہو چکا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا۔ اس کے باعث فیڈرک کو سانس لینے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے لڑکھڑاتی زبان میں اپنے وصیت مکمل کر دی کہ اس کی لاش کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ جرمنی فوج اپنے شہنشاہ کی لاش لیے آگے بڑھتی رہی، مگر سخت موسم کی وجہ سے فیڈرک کی لاش دوسرے دن سڑنے لگی۔ مجبوراً اسے راستے میں ہی دفن کر دینا پڑا۔ فیڈرک نے صلاح الدین ایوبی کو خط لکھتے وقت بڑا متکبرانہ لہجہ اختیار کیا تھا، اس لیے اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوا۔ پھر فیڈرک کی فوج کو ایک نامعلوم بیماری نے گھیر لیا، جس کے نتیجے میں 95,000 جرمن سپاہی ہلاک ہو گئے۔ فیڈرک کا بیٹا ڈیوک آف سوابیا باپ کی موت کا ماتم کرتا ہوا اپنے باقی ماندہ 5,000 سپاہی لے کر عکا کی طرف روانہ ہوا، جہاں دنیا بھر کے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ عکا بحیرہ روم کے ساحل میں ایک نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ یہ مقام 3 طرف سے بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یورپ کی تجارت اسی راستے سے ہوا کرتی تھی۔ بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا کو بھی فتح کر لیا تھا اور نئے سرے سے مرمت کر کے اسے بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ یورپ سے عیسائی فوجیں مسلسل اسی بندرگاہ پر پہنچ رہی تھی۔ فرانس اور انگلستان کے بعد جنیوا، وینس اور اٹلی کی فوجیں عکا میں جمع ہوئیں۔ اس وقت عیسائی سپاہیوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ڈیوک آف آسٹریا کے سپاہی بھی پابند رکاب تھے۔
ان کے علاوہ ڈنمارک اور ناروے کے بحری بیڑے بھی عکا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ممالک کے جہاز راں جنگی مہارت میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مختصراً یہ کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے پورا یورپ ایشیا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور عیسائی فوجوں نے عکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، مگر جب صلیبیوں نے مکمل طور پر شہر کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کی آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یکم شعبان 585 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد پوری طاقت سے عیسائی لشکر پر حملہ کر دیا، جس میں 7000 سے زیادہ صلیبی قتل ہوئے، اور جو عیسائی فرار ہوتے وقت سمندر میں ڈوبے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہیں تھی۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ عکا کے محاصرے کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ مجاہدین اسلام 2 مہینے سے مسلسل ہتھیار باندھے ہوئے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو آرام دینے کی غرض سے شکست خوردہ عیسائیوں کا تعاقب نہیں کیا اور اپنے لشکر کو ہٹا لیا۔ اسلامی لشکر کے ہٹ جانے سے عیسائیوں کو فراغت اور سکون میسر آیا اور انہوں نے نئے سرے سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی مولے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے 3 بڑے برج تیار کیے جو پہاڑوں کی طرف بلند تھے اور ان کی اونچائی شہر کی فصیل سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے نئی مجنیخیں بھی تیار کی جس سے سنگ باری کر کے وہ اہل شہر کو نقصان پہنچاتے رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان پر جوں کو گرانے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتا رہتا تھا، مگر اب تک کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر سلطان نے اعلان عام کیا، جو شخص بھی ان برجوں کو مسمار کرے گا اسے بہت بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر ایک عام سے نوجوان علی بن عریف نے رال اور دوسرے مرکبات کو ملا کر ایک چھوٹی سی دیشکی میں بند کیا، پھر اس دیشکی کو آگ لگا کر منجنیقوں کے ذریعے ایک برج کی طرف پھینکا۔ پھر اس وقت سلطان کے ساتھ تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب اس چھوٹی سی دیشکی نے برج میں ایسی آگ لگائی کہ جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر اس طرح اس مسلمان نوجوان نے دوسرے اور تیسرے برج کو بھی جلا ڈالا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی جسے دیکھ کر عیسائیوں پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے پھینکے جانے والے 3 آتشی گولوں نے صلیبیوں کی طویل دفاعی جدوجہد کو چند لمحوں میں ہی غارت کر دیا تھا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کے بہت سے عیسائی سپاہی یورپ واپس لوٹ گئے۔ جاتے وقت ان کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے: آج کل خداوند خدا عیسائیوں کے معاملات کی حفاظت اور حمایت نہیں کر رہا۔ اسی دوران صلیبیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا عکا پہنچ گیا جس میں فرانسیسی، انگریزی، اطالوی سپاہیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس فوجی دستے کی قیادت ہنری کاؤنٹ آف شیمپین کر رہا تھا۔ اس تازہ دم فوجی کمک سے شکست خوردہ عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ عیسائی فوجیں مسلسل 2 سال تک عکا کا محاصرہ کیے رکھے، مگر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدبر حسن انتظام تھا کہ اس نے طویل عرصے میں سامان رسد کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس کی وجہ وہ برج تھا جو سلطان نے بندرگاہ کے دہانے پر تعمیر کرایا تھا۔ یہ برج زہان کے نام سے مشہور ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد عیسائی اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک برج زہان کو مسمار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمانوں کے رسد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بالآخر عیسائی سالاروں اور جہاز رانوں نے برج زہان کو تباہ کرنے کے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ جب سب سے پہلے انہوں نے برج زبان کی اونچائی کی برابر اپنے جہاز پر ایک برج بنایا جس میں بارود اور ایندھن بھرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنے جہاز کو برج زبان کے قریب جا کر اس میں آگ لگا دیں اور جلتے جہاز کو برج زبان سے ٹکرا دیں تاکہ برج اور اس کے محافظ سپاہی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے جہاز میں بھی ایندھن بھرا گیا تاکہ برج زبان کی حفاظت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے جہازوں پر بھی حملہ کیا جا سکے۔ پھر جب ایک دن ہوا کو موافق پایا تو یہ دونوں جہاز برج زبان کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ ہدف کے قریب پہنچ کر عیسائی سپاہیوں نے اپنے جہاز پر پڑے ہوئے برج کو آگ لگا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ صلیبی اپنے جہاز کو برج زبان سے
ٹکرا کر خود سمندر میں کود جاتے کہ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ انجام کا عیسائیوں کو آگ لگائی ہوئی آگ انہی جہازوں پر آن پڑی اور دوسرا جہاز جو ایندھن سے بھرا ہوا تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس بلائے ناغانے سے خوفزدہ ہو کر تمام صلیبی جنگجو سمندر میں کود پڑے، جنہیں پانی کی خوار موجوں نے نگل لیا۔ بس ڈیوک آف آسٹریائی اس آفت سے محفوظ رہ سکا۔ یہ ایک دوسرا حادثہ تھا جس نے بہت سے عیسائیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد یہ عیسائیوں پر ایک اور افوادار پڑی کہ انہیں خوفناک قحط نے گھیر لیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صلیبی اپنے گھوڑے ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب گھوڑے بھی ختم ہو گئے تو سوکھے چمڑے اور پرانی کھالیں کھانے لگے۔ بہت سے عیسائیوں نے فاقہ کشی سے اپنی موت کو ترجیح دی اور تنگ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر پڑھا لی، اور کچھ صلیبیوں نے بے کسی کی موت سے بچنے کے لیے مذہب اسلام اختیار کر لیا۔ بہت سے عیسائی بھوک سے تڑپ کر مر گئے اور ان کی لاشیں سڑتی رہی۔ پھر برسات کا موسم آ گیا اور سڑی ہوئی لاشوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے 200-300 عیسائی روزانہ مرنے لگے۔ اب صلیبی کے خیمے میں بھوک اور مرنے والوں کے ماتم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی وبا میں شہنشاہ جرمنی فریڈرک کا بیٹا یورک آف سوابیا بھی مارا گیا، جس کی لاش خیمے میں پڑی ہوئی سڑتی رہی۔ مغرور باپ اور بیٹے کا یکساں انجام ہوا کہ دونوں کو اپنے وطن میں قبریں بھی میسر نہ ہوئی۔ صلیبیوں نے جس مقدس مہم کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے وہ در پہ در مصائب اور صدقات برداشت نہ کر سکے اور شدید معیشی کے عالم میں مغرب کی طرف لوٹ گئے۔ صلیبیوں کی واپسی سے عام مسلمان سمجھے کہ ان کے سروں سے آفت ٹل گئی ہے، مگر کچھ دن بعد ہی شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ اپنی 3 لاکھ فوج کے ساتھ اکا پہنچ گئے۔ انگلستان کے باشندوں اپنے شہنشاہ رچرڈ کو شیر دل کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ لقب رچرڈ کی شجاعت اور مردانگی کے سبب نہیں تھا، بلکہ اس کی فطرت درندوں جیسی تھی۔ جس طرح جنگلی درندوں جانوروں کا شکار کر کے ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتے، اسی طرح رچرڈ کمزور انسانوں کا خون بہا کر لذت اور سرور حاصل کیا کرتا تھا۔ اکا کے سیل پر لنگر انداز ہوتے ہی اس نے اپنی وحشت درندگی کا پہلا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا، جس کا اندازہ اور لہجہ نہایت تحقیر امیز تھا۔ اس نے لکھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی فتح اور دیگر عیسائی علاقوں پر قبضہ تمہاری ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ عیسائی سلاروں کی نا تجربہ کاری اور نااہلی کے سبب ہوا۔ اگر اس وقت میرے سر پر تاج چھائی رکھ دیا گیا ہوتا، میں تمہیں بتاتا کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیتے دنوں کا ماتم کر کے اپنی آئندہ کی زندگی مجمول اور نکارہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے یہ دشوار ترین سفر اس لیے طے کیا کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے پنجہ ستم سے آزاد کراؤں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی قوم کو بے نام و نشان یا غلام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو یا صلح آشتی کے ساتھ یروشلم کو خالی کر کے چپ چاپ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، ورنہ یاد رکھو کہ میں پورے ایشیا کوچک کو خون میں غرق کے بغیر انگلستان واپس نہیں جاؤں گا۔ 3 لاکھ عیسائی سپاہی پابا رقاب ہے اور ان کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگامیں ہیں، اور تمام صلیبی جان باز میرے لیے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ مگر میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم عیسائیوں کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے کسی احمقانہ حرکت کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ شاہ انگلستان شیر دی رچرڈ نے بھی شاہ جرمنی فریڈرک کی طرح اپنی انتہائی متکبرانہ روش اختیار کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رچرڈ کا خط پڑھ کر مسکرایا اور اس نے چند سطری جواب لکھ کر رچرڈ کو بھیج دیا، جس میں لکھا تھا، تم جیسے بدکار لوگ خدا کے مقدس گھر کے حفاظت کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر تم باغباز بھی ہوتے تب بھی ہم بیت المقدس کو تمہارے حوالے نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے یہ عظیم امانت ہمارے سپرد کیا، ہم اس امانت سے اس وقت تک دستبردار نہیں ہو سکے جب تک کہ ایک بھی مسلمان کے کندھوں پر اس کا سر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر شیر دی رچرڈ غضبناک ہو گیا
اور کسی درندے کی طرح دھاڑا اور سلطان کے خط کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دی، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خداوند خدا، میں یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ 13,000 بار شکر ہے کہ ان احمقوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رچرڈ اور شاہ فرانس فلپ نے اپنے 3 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پورے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جہازوں کی کثرت کے باعث بندرگاہ عکا کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ اس وقت مسلمان سپاہیوں کی تعداد صرف 6,000 تھی، اور وہ مسلسل 3 سال سے شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شہر کی فصیل کے سامنے 100 سے زیادہ لڑائیاں اور 9 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان معرکہ آرائیوں میں بے شمار عیسائی اور ان کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے تھے۔ خندقوں کی پار مٹی کے ٹیلوں پر حد نظر تک عیسائیوں کی قبریں نظر آ رہے تھے، اور ان قبروں پر نصب شدہ صلیبیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی صحرا میں دور تک سنگ ریزے بکھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے بے مثال جان بازی اور استقامت کو دیکھ کر بعض انگریز مورخین نے لکھا ہے، عکا کے مسحور مسلمان حیرت انگیز اور جرأت اور حوصلے کے مالک ہیں، تو اعلیٰ جنگی ہنر جانتے ہیں اور بے پناہ خوددار غیرت مند ہیں۔ اگر وہ کافر نہ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ان سے بہتر انسان دنیا میں موجود نہیں۔ مگر یہ حوصلہ مندی، شجاعت اور استقامت کب تک برقرار رہتی؟ 3 لاکھ عیسائی فوج کے اس خوفناک محاصرے کی وجہ سے ذخیرہ انجاگ کے ساتھ سمانے جنگ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجبور شہریوں نے صلیبیوں سے صلح کرنی چاہیے۔ اس کے جواب میں شاہ انگلستان رچرڈ نے یہ شرط پیش کی کہ مسلمان 2 لاکھ طلائی دینار تاوان جنگ کے طور پر ادا کریں، تمام عیسائی قیدیوں کو رہائی دی جائے، اور صلیب اور صلبوت، سب سے بڑی صلیب، صلیبیوں کے حوالے کی جائے۔ یہ وہی صلیب تھی جس پر فتح بیت المقدس کے وقت صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عکا کے تمام لوگ شرائط کی تکمیل تک عیسائی فوج کے پاس یرغمال رہیں گے۔ جب رچرڈ کی پیش کردہ ان شرائط کا حال سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے، اور اس شہر کو عیسائیوں کی تسلط سے بچانے کے لیے آخری کوشش کے طور پر اپنا لشکر لے کر عکا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان شہر کے قریب پہنچے تو غمزدہ کر دینے والا ایک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فصیل پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔